موجود ہیں. میں خاص طور پہ آج یہاں پہ بیٹھی ہماری جو بہنیں یہاں پہ موجود ہیں, میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس مسئلے کو سمجھا, اس کی اہمیت کو سمجھا, اور وہ یہاں پہ آ کے بیٹھی ہے. میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. میں چند باتیں آپ سے کروں گا افسوس کے ساتھ کہ آج جو آپ حاضری لگا رہے ہیں, یہ حاضری فلسطینیوں ان مظلوموں کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے لگا رہے ہیں. یہی بات ہے نا کہ اپنا تھوڑا سا حصہ ڈال دیں اکٹھے ہو کے, یہاں پہ نعرے لگا کے بات کر کے, لیکن معذرت کے ساتھ آج بھی چند لوگ یہاں پہ اپنے جو دنیاوی آقا ہیں ان کے اس بغیرتی سے بات نہیں آتے, ان کے لیے وہ ضرور یہاں پہ پیش کر رہے ہیں. میری بات سنیں, یہاں پہ مصنوعات کے بائیکاٹ کی بات کی گئی. میں بالکل نمائندہ تاجران مظفر آباد آزاد کشمیر جنرل سیکرٹری کی حیثیت سے یہ اوپن اعلان کرتا ہوں کہ بالکل اس کا بائیکاٹ کیا جاتا ہے. لیکن رکے میری بات پوری سنیں. یہ دو ملکوں کا مسئلہ ہے. ایک حکومت ہے آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر جس کو کہتے ہیں, جس کے بارڈر موجود ہے, کوہالہ اور پٹھانکوٹ, پتن, تمام بارڈر موجود ہے. جب کسی چیز کو بین کرنا ہوتا ہے تو حکومت آزاد کشمیر اس کی انتظامیہ ایک آرڈر کر دیتی ہے کہ یہ چیز مظفر آباد کے اندر یا آزاد کشمیر کے اندر نہیں آئے گی. آتا ہے نا؟ تو پھر آج یہ مطالبہ بنتا ہے ہمارا آزاد کشمیر کی حکومت سے کہ تمام اسرائیلی مصنوعات کے حوالے سے وہ سرکاری نوٹیفیکیشن جاری کرے کہ یہ ہمارے بارڈر کے اندر نہیں آئے گی. حکومت پاکستان سے ہے, ان اداروں سے ہے جو دوگلی پالیسی استعمال کر رہے ہیں. یہی مطالبہ میں حکومت پاکستان سے کرتا ہوں کہ بغیرتی کو چھوڑو. تمہارے اس حکومت کی جتنی بھی آپ کی ریاست کا جو حصہ ہے ریاست پاکستان کا, جہاں میں یہ فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں, جہاں میں یہ مصنوعات لائسنس کے نام پہ تیار کی جا رہی ہے, کیا آپ ان کو بین نہیں کر سکتے ہو, لیکن بغیرتی تم نہیں چھوڑتے ہو. تم چند ٹکوں کی خاطر تمہیں ان فلسطینیوں کی وہ جانے وہ آوازیں جو تم بھول جاتے ہو. یہ بغیرتی بند کرو اور پاکستان کے اندر ان چیزوں کے بنانے پہ پابندی عائد کرو. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم سوشل میڈیا پہ بیان دے دیں کہ جناب مصنوعات کا بائیکاٹ کیا گیا. بائیکاٹ کرنے کا طریقہ میں نے بتایا ہے, اور آج یہ دونوں حکومتوں سے میں مطالبہ کرتا ہوں, حکومت پاکستان سے اور حکومت آزاد کشمیر سے, اگر ذرا بھی تمہارے اندر ایمان کی غلطی موجود ہے, ذرا بھی تمہارے اندر غیرت موجود ہے, تو تم دونوں ریاستوں کو اس کا بائیکاٹ آفیشلی کرنا پڑے گا. یہ وہ ابتدا ہوگی, یہ وہ بائیکاٹ اور ابتدا ہوگی جو آپ کے راستے کا تعین کرے گی کہ آزاد کشمیر اور پاکستان کے مسلمان کس طرف جا رہے ہیں. کیا وہ سوشل میڈیا میں خالی مذمت کرتے ہیں یا پریکٹیکلی ان کا بائیکاٹ کرتے ہوئے مذمت کرتے ہیں؟ پہلے یہ کر کے دیکھو, اس کے بعد جہاد کی بات آئے گی. اب میں جہاد کی طرف آتا ہوں. علماء نے اس سے پہلے بات کر لی کہ مکمل اس پہ بحث مباحثہ ہوا. میں کوئی عالم نہیں ہوں, میں انہی علماء کے جو فتوے دیے گئے, جو بات چیت کی گئی, میں اسی کو لے کے آگے چلتا ہوں. اس ریاست کے اندر پوری طور پہ جہاد کا اعلان ہو جاتا ہے, ریاست خطرے میں جہاد کا اعلان ہو گیا, اس کے لیے بھی تو خطرے آ جاتے ہیں نا. تو یہ تو تمام علماء نے بامی مشاورت سے یہ ثابت کر دیا قرآن و سنت کے اصول کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جب آپ کے مسلمانوں کا اس طریقے سے قتل و غارت کی جائے کہ ان کو شہید کیا جائے گا, پھر تمام مسلمانوں کا جہاد فرض ہو جاتا ہے. تو پھر اسی ریاست پاکستان کو یہ اعلان کرنا پڑے گا یا اپنا موقف سامنے لانا پڑے گا کہ وہ اس بارے میں کیا موقف اپنا رکھتے ہیں. پھر دوسری بات جو ایسی شرم آنی چاہیے ان تمام بے غیرت اسلامی ممالک کے تحقیق کو کہ ایک اوائسی کے نام پہ ایک ادارہ کو بنا لیا, لیکن تم بغیرتوں کو وہ بچوں کی چیخیں, ان کے چہرے, ان کی آئیں کی تمہیں نظر نہیں آتی. ایک بات یاد رکھنا, یہ دنیا مقامات عمل ہے, جو تم بھو رہے ہو وہ تم کاٹو گے اور تمہیں کاٹنا پڑے گا. میری بات لمبی ہو گئی ہے, اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ جڑے رہیں گے, اکٹھے رہیں گے, اور ہم فلسطین و غزہ کے لوگوں کے ساتھ رہیں گے. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ چیئرمین انجمن تاجران
آج یہاں پہ